اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رشید احمد چغتائی وائس آف چغتائی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے مختلف امور پر مختلف ایشوز پر انٹرنیشنل نیشنلی جو ہے ان پہ بات کریں گے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، تغیرات آ رہے ہیں۔ تو بشید مسلمان جو ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے اینڈ کیسے ہونا ہے، یہ آخر کیسے ہونی ہے، اس کی کون سی علامات تھیں، کون سے اس کے یعنی کنسیپٹ ہیں۔ جس طرح کہ آج سیریا کے اندر تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کے اندر جیسے ہم یہی کو سن رہے ہیں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کا ایک جو ہے کنسیپٹ پیدا ہو رہا ہے، جو چاہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ تک جائیں۔ تو آیا اس سارے سیناریو کے اندر جو ہمارا کنسیپٹ اسلام کا ہے یا جو ہم دنیا کے خاتمے کا سمجھتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے جو علامات ہوئے تھی جو ہم دیکھ رہے تھے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر امام علیہ السلام کا جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے تمام مسلمانوں کے اندر کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے، تو اس کے اندر کیا یہ جو سیریا کا اس وقت تبدیلی آئی ہے اس کو اس کے تناظر میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو ہیں سردار محمد تاج صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ بہت بیٹیران ہے، سوشلسٹ بھی ہیں اور ان کا ایک بہت کردار ہے سوسائٹی کا، جو یہ دوسری کنسیونگ پاور رکھتے ہیں بہت سے معاملات کے اوپر عقائدہ۔ اور یہ یعنی کم سے کم میرا خیال ہے کہ مجھے خود بھی نہ پتہ ہو یہ سیریا کتنی مرتبہ گئے ہیں ہاتھی دینے کے لیے، کتنی ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے سیریا کے کلچر کا، وہاں کے ماحول کا، وہاں کے حالات کا رہا ہے۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ سردار السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو سردار صاحب جیسے یہ میں نے تمہیں کہا تو آپ تو کافی مرتبہ کیے ہیں، تو یہ ہم چاہ رہے تھے آج سے آپ کے خیالات سے ہم مستفید ہوں کہ جو دنیا کے اینڈ ہو رہا ہے اس کے اندر جو سیریا کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی اس یعنی دنیا کے اینڈ ہونے کی جو علامات ہیں اس کے اس کا بھی کوئی رول ہے، یا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اینڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یا صرف ایک تبدیلی ہے جیسے کہ بہت سے انقلاب آئے، فرانس کا انقلاب آیا اور دنیا میں انقلاب آئے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا آپ سے چاہیں کہ آپ لفشائی بھی کریں اس پہ کوئی روشنی ڈالیں ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغتائی صاحب بڑا آپ نے چپتا سوال کیا ہے آج اس پہ۔ پبلک میں بہت سی بحثیں ہو رہی ہیں اس پہ۔ سیریا کے بارے میں آپ نے جو کہا ہے، یقیناً میں بہت دفعہ گیا ہوں اور وہاں کے حالات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ بہت شروع میں جب میں وہاں گیا، میں نے ایک دن ایسی پولیس کاپ کو ساتھ بٹھا لیا، تو انچارج تھا کسی پولیس اسٹیشن کا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کرائم ریٹ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا سر پچھلے 10 سالوں میں ایک مرڈر جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں مرڈر ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ حالت تھی، شام پر سکون ملک تھا، پولیس والوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اب وہی سیریا جو ہے وہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کا امپیکٹ جو ہے، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم نیو ورلڈ آرڈر سنتے رہتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر۔ تو وہ نیو ورلڈ آرڈر اب اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ یہ اچانک بھی نہیں ہوا، اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ پہلے سے تحریکات ہیں، لیکن جو بظاہر ابھی بہت سامنے آیا وہ یکدم ہو گیا کہ ایک بہت پرانی ایک حکومت ختم ہو گئی۔ اور میں جو بات کرنا چاہوں گا اس موضوع پہ وہ یہ ہے کہ یہ ان چند علائم میں سے، چند نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ہمیں جو ہماری زندگی کا جو آخری وقت ہے، یعنی جسے آپ اینڈ آف ٹائم کہہ لیں، اینڈ آف ورڈ کہہ لیں، اینڈ آف لائف کہہ لیں، تو ہم اس طرف بتدریج بڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ یکدم نہیں کہ اب یہ ایک معاملہ ہو گیا تو اس سے فوراً اینڈ آف ٹائم ہو گیا، یہ نہیں ہے، یہ ایک کڑی ہے۔ ہم نے اپنی تاریخوں میں اپنے جو پیشن گوئیاں ہیں، ہماری مذہبی پیشن گوئیاں ہیں، ہمارے اسلاف نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ہونا ہے۔ یعنی یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ اچانک ہوگی اور یہ پتہ نہیں ہونا تھا کہ نہیں، یہ ہمارے تاریخوں میں، ہمارے اس میں ملتا ہے، لوگوں نے، جو بڑے لوگوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یہ پیشن گوئی جو ہوئی ہے اسلام آخر میں وہ اس میں ہے
ایک یہ علامت ایک نہیں ہے نا، یعنی یہ پھر یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے اس کا سینٹر جو ہے وہ یہی خطہ ہے. یعنی جو کچھ آخر میں جتنی کچھ مثلا سرکار امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اس سے پہلے ایک کوئی سفیانی کا دور آئے گا، تو وہ سارا ہے اسی خطے کے بارے میں. اور اس نے جو بہت بڑا کردار اس سارے میں رہا ہے، جس کو ہم زیادہ نہیں ڈسکس کرتے، وہ یمن کا ہے. یمن اس وقت تک ایک ایسی یعنی قوت ہے اس حصے میں جس کو بھی یعنی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. حالانکہ کوشش بہت ہوئی ہے، ان پہ جنگ مسلط کی گیا ہے سارا کچھ. تو آخری جو وقت ہے اس میں بھی یمن کا بہت بڑا حصہ ہے. یعنی یہ جو ممالک ہیں بتدریج جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو گریٹر اسرائیل کہہ دیں، یا یہ ہے کہ یہود کا جو نظام ہے وہ اس خطے میں آ رہا ہے، تو وہ جو ابھی اس وقت یہ شام کا جو وہاں کی حکومت کا گرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے کی وجہ سے اب آگے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں ان کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور اس میں ڈینجرس ہیں، خطرات ہیں، اور کہ جی آگے جا کے کیا ہوگا. تو آگے اب یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں اب آگے کس ملک کی باری ہے. تو یہ جو یہود ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے. جب ہم پڑھتے تھے سنتے تھے کہ جی یہ آخری وقت میں مسلمان اور یہود آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو سوچتا تھا کہ یہ یہودی اتنے ہیں کہاں پہ، اور اتنی قوت کتنی ہے کہ جو اتنا سارا تکتا سے ملک ہے. لیکن اب وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جی والا کوئی دنیا کنٹرول کیا کنٹرول کے ہو کنٹرول کیا ہے، اور یہ امریکہ چلے جائے، یہ سپر پاور کہلاتے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ یہودیت. اب وہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو آخری جنگیں ہیں یہود کی اور اس مسلمانوں کی، وہ ہونی ہے، اور وہ کیسے ہونی ہے. اور اس میں جب بھی ہم ایسی کوئی انہونی سی بات ہو جاتی ہے یا تاریخ سے ہٹ سے کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس وقت تو یہ آخر کا وقت آ گیا، امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. لیکن یہ وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سلسلے کی کڑی ضرور ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے. وہ شام کا ضرور یہاں پہ جو اس وقت جو طبقہ جو برسر اقتدار آ رہا ہے، وہ بہت شدید لوگ ہیں. ان کا یعنی میں تو نہیں کہتا کہ ان کو مذہب سے تعلق ہے، اور پھر مختلف اقوام اس میں ہیں. یعنی اگر آج چیچن کہے کہ جی ہماری حکومت آ گئی، تو ہمیں ماننے کو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت سے لوگ ان کے ہیں. اگر افغان کہہ دے کہ جی نہیں وہ ہماری حکومت ہے، تو اس سے بھی کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، کہ بہت سے لوگ. تو دنیا کے مختلف جو میں تو بلکہ یہ کہوں گا جو کرمینل طبقہ ہے، وہ جو ہے وہ اکٹھا ہو کے آج اس نے یہ کر دیا. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شر کی قوتیں ہیں وہ یونائٹڈ ہیں، اور جو خیر کی قوتیں بکھری ہوئی ہیں. اگر خیر کی قوتیں زمراد ہماری امت مسلمہ ہے، اگر امت مسلمہ یونائٹڈ ہو، تو وہ شر کا مقابلہ، شر کی قوتوں کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو خیر کی قوتیں یا اسلام کی جو قوتیں ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ان کے اندر یونٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان بھی یہی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے. اور دیکھیں یہ سیریا وہ خطہ ہے جہاں حابیل کا واقعہ پیش آیا، کہ جہاں پہ یہ مسلمانوں کی جو انٹرپریٹیشن جو ہے قرآن کے بارے میں جو ہے بھی ہونی چاہیے تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تاریخ کے ذریعے قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کے ذریعے تاریخ کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے پرابلم پیدا ہو گئے ہیں. اور جو اسلام کی ریئل انٹرپریٹیشن ہے، جو عقل کے مطابق ہے، وہ جو انسانی نیچر کے مطابق ہے، وہ ہر بندے قبول کریں گے. اسی لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو امام مہدی نے آنا ہے، جو اللہ کے ریپرزینٹیو آئے گا، وہ اس کی قرآن کی جو اللہ کے فرمان ہے، جو اللہ کی کہ ہمارے کو ڈائریکشن ہے، اس کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کریں گے. اور وہ واحد انٹرپریٹیشن ہوگی کہ جو ہر صاحب عقل جو آدمی ہے، جو سائنسدان ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکے. عقل نہیں انکار کرے. عقیدہ اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے. لیکن ایک سورج نکلا ہوا ہے، تو کوئی یہ کہ یہ سورج نہیں نکلا ہوا، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی نبینا تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نکلا ہوا، لیکن جو تاریکی میں لیکن جو عقل رکھتے ہیں بینا وہ کی. تو یہی بات آپ کی آگے بڑھاتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت یعنی کون سے کام ایسے کرنے چاہیے
کہ جس کے ذریعے ہم اپنا ایک کردار ادا کر سکیں، امت مسلمہ بھی ادا کریں، یہ ہم بطور مسلمان کمیونٹی بھی ادا کریں۔ ان سناریوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہے۔ یہ جو مدبر لوگ ہیں نا، جو عقل والے لوگ ہیں، ویسے تو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کریم میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں، یہ جو اکثر اللہ یہاں جانتے ہی نہیں، جو جاننے والے وائزر سوسائٹی ہے نا، جسے جو مدبر سوسائٹی، ان کو آگے اب آنا چاہیے۔ اب ان پہ سونے کا وقت نہیں ہے کہ جی یہ سوئے رہیں دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ آگے آئیں اور یہ اس ساری جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے اس کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مشکل کام نہیں ہے، اگر تھوڑا سی قربانی ہر ملک کو، ہر علاقہ دے دے تو اسے اور ہونا یہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں فوراً وہ یاد آتا ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے بالآخر اپنی خلافت، اپنی حکومت ان کو دینی ہے جو کہ اس کی راہ پہ ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ زمانہ جو ہے وہ اب قریب ترین ہے۔ تو وہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ بلکہ میں آپ کی بات صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دور ایسا ہے کہ جو آگاہی کا، علم کا دور ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور کچھ نہ کریں تو کم سے کم علم کو حاصل کرنے کے لیے آج کے جو تقاضے ہیں، جیسے اے آئی آ گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، ہمارے پاس ریل انٹیلیجنس ہے، یہ علم لدنی جو ہے ریل انٹیلیجنس ہے، نازل البلاغہ ریل انٹیلیجنس ہے، قرآن ریل انٹیلیجنس ہے، فرمان جو ہے ریل انٹیلیجنس۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈر رہے ہیں، مسلمان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ ابھی یہ بھی دیکھیں کہ المیہ ہے کہ جابر ابن حیان جو تھے، فادر آف کیمسٹری جو تھے، اس کے بعد مسلمان جو ہیں کوئی ایسا کردار نہیں ادا کر سکے کہ کسی بھی حوزہ علمیہ سے، کسی بھی فاؤنٹین آف نالج سے کسی بندے نے کوئی ایسا کام کیا، ایسی کتاب لکھی ہو جس پہ نوبل پرائز دیا جائے، جو انسان، یہ قرآن جو ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کتاب ہے، یہ کوئی صرف مسلمان کے لیے کتاب نہیں ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا، جو بھی کو پڑھنا چاہے گا، ہدایت ملے گی۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں تعلیم پہ زور دینا چاہیے، جو سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری تعلیم کو، کمزوری جو ہے ہمارے پاس اس وقت تعلیم کو حاصل کریں گے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ان قوتوں کا، شرعی قوتوں۔ تو اسی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔